ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے۔ الحمدللہ عز و جل، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ جس گاؤں میں آیا ہوں اس کا نام گگو کی، چلے تھوڑے عرصہ پہلے گگو منڈی جانے کا موقع ملا، آج گگو کی حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں زمیندار اسلامی بھائی بھی ہیں اور دیگر عاشقان رسول جمع ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب مدینہ شریف میں مسلمان پہنچے ہجرت کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اب وہاں مسجد نبوی بنانی تھی، مسجد کی تعمیر کرنی تھی۔ تو ایک باغ جو تھا وہ پسند آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ پلاٹ جو ہے اٹ از گڈ فار دیٹ، یہ اچھا ہے، یہاں مسجد نبوی بنائیے۔ اب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ یتیموں کی جگہ ہے۔ ان سے معلوم کرنے گئے، نیگوشیشن کرنے گئے۔ پہلے کے لوگ بھی کتنے اچھے تھے، وہ یتیم بچوں کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو جو حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے ان کو کہا کہ ایسا کرے، پلاٹ ہم سے لے لیں، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے، ہم نے آپ سے پیسے نہیں لے، ہم اللہ سے لے لیں گے۔ تو وہ کہتے نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، یہ شرعی مسئلہ بھی یاد رکھے کہ نابالغ بچے اس طرح کے ڈیسیژن نہیں لے سکتے، وہ کوئی چیز اس طرح فروخت نہیں کر سکتے، کسی کو گفٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا نہیں، ہمیں اس کی قیمت دینی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قیمت کی رقم کس نے دی؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پیارا تصرف اختیار کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے میرے آقا نے اس زمین کی قیمت ادا کر دی۔ اب آپ انویسٹمنٹ سوچئے، 1450 سال ہو گئے ہیں جب سے مسجد نبوی بنی ہے، اور قیامت تک جتنی نمازیں، جتنی اذانیں، جتنی تلاوت، جتنے روزے افطار، جتنے نام اعتکاف، جو کچھ مسجد نبی میں ہو رہا ہے وہ ساری نیکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مل رہی ہے۔ یہ ہے، یعنی اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا استعمال کیسا کیا ہمارے صحابہ نے۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے بھائی آئے ہیں، جنہوں نے انتظام کیا ہے، اللہ ان سب کا آنا قبول فرما، ان کا انتظام کرنا قبول فرما، اس گاؤں پر، اس گھر پر، اس محلے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں پر نزول فرما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في المنور ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، دادا در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا، دادا در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا، ہوگا پیغمبر ماں، ہوگا پیغمبر ماں، خادم مد بیزار کا، استاد در ملنگ یما ملنگ مد دربار کا، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش۔ سفر شروع ہوا تھا کراچی اسٹوڈیو سے، 24 ٹیمیں سلیکٹ ہوئی تھیں، 23 شہر تھے۔ یہ سفر آگے بڑھا اور اس کے بعد پری کوارٹر فائنل میں ہم پہنچے۔ ان 24 میں سے 16 ٹیمیں سلیکٹ ہوئیں، ان کے ناک آؤٹ مقابلے ہوتے گئے اور ٹیمیں ہم سے جدا بھی ہوتی گئیں، کچھ آگے بڑھتی گئیں۔ پھر جناب کوارٹر فائنل میں ٹیمیں پہنچیں اور وہ 8 ٹیمیں رہ گئیں۔ ان 8 ٹیموں کے درمیان 4 شاندار کوارٹر فائنل ہوئے اور ان میں سے اب 4 ٹیمیں پہنچ گئیں سیمی فائنل پر، اور آج پہلا سیمی فائنل ہے۔ ہم موجود ہیں پاکستان کے شہر پھالیا کے اندر۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سرگودا اور منڈی باؤ الدین۔ آئیے ناظرین
پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب سرگودا والوں سے پہلا سوال کریں گے، فضول گوئی کا نقصان بتائیں. فضول گوئی سے بچو کیونکہ یہ تمہارے چھپے عیبوں کو ظاہر کرتی ہے اور تمہارے خاموش دشمن کو متحرک کرتی ہے. جناب فضول گوئی سے بچو کیونکہ یہ تمہارے چھپے عیبوں کو ظاہر کرتی اور تمہارے خاموش دشمن کو متحرک کرتی ہے. ناظرین یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے، بول بول کے بعض اوقات بندہ اپنے ہی عیب بتا دیتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ دشمنوں کو خود ہی موقع دیتا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، فضول گوئی سے بچنا چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. سوال کریں گے سرگودا والوں سے، اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. جواب درست دے دیا. آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کر دے گا ذہنی آزمائش سیزن 16 کے فائنل میں کون سی ٹیم جا رہی ہے. یاد رہے کہ سرگودا کی ٹیم کئی بار سیمی فائنل میں اور کئی بار فائنل میں پہنچ چکی ہے، مگر منڈی باؤدین کی ٹیم پہلی بار ذہنی آزمائش میں آتے ہی سیمی فائنل تک پہنچ گئی ہے. کیا اس بار منڈی باؤدین والے فائنل میں پہنچتے ہیں یا سرگودا والے؟ مل کر اس سیگمنٹ کا نام لیں گے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں. امتے ہائے ہائے مجھے سوال آج تک پورا ہی نہیں کرنے دیتے. اب لفظ امتے سنا ہے، کیا جواب درست دیں گے؟ امت محمدیہ کی آخری لوگوں کی ہلاکت کس چیز کے سبب ہوگی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے اولین لوگوں کی بھلائی دنیا سے بے رغبتی اور یقین کی برکت سے ہے، اور اس امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت کنجوسی اور لمبی امیدوں کے باعث ہوگی. 2 نمبر سے آپ آگے تھے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. 2 نمبر اگر آپ کے کم ہوتے ہیں تو برابر ہو جائیں گے، لیکن جناب یہ جواب بالکل درست دے دیا. ذہنی آزمائش کے پہلے سیمی فائنل جو کہ پھالیا میں ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ آخری سوال پر ہوگا. دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں. ناظرین اس سے زیادہ کلوز اینڈ آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب جناب شعر پڑھنا ہے میں نے، اور شعر کی میں نے دوسری لائن پڑھنی ہے. اب جس کو جواب آتا ہو بیل بجائیے گا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جلد بازی میں بیل بجا کر اپنی نمبر مائنس کر کے دوسری ٹیم کو بھی جتوا دیتے ہیں. کہ میں اللہ سرگودا والوں نے بیل بجائی ہے، یا تو یہ جیت جائیں گے یا غلط جواب دے کر منڈی باؤدین کو جتوائیں گے. ساری کشتی اب انہی کے اوپر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ میں ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہوں. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں. دونوں ٹیمیں میرے پاس یہاں آ جائیں، آگے آ جائیں. ناظرین فیصلہ تو ہو چکا ہے، ایک ٹیم جیت چکی ہے، مگر وہ کون سی ٹیم ہے؟ ذرا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں. باقی لوگ بیٹھے رہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں، آپ کو نہیں بلایا میں نے. آپ سب بیٹھ جائیں. ابھی تو آپ نے نتیجہ سننا ہے. درود پاک پڑھیے انشاءاللہ. درود شریف دونوں ٹیمیں بھی درود شریف پڑھتے ہیں. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. اللہ اکبر. ان کی کیفیت کیا ہوگی جب ہماری کیفیت یہ ہے؟ آجا بیٹا آپ بھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. ان کی کیفیت کیا ہوگی جب ہماری کیفیت یہ ہے؟ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. ابھی فیصلہ تھوڑی ہوا، آگے آ جائیں. اب جو کوئی نہ ایک فیصلہ تو ہونا ہی تھا نا. دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں اور جناب یہ فیصلہ ہوا ہے. ناظرین آخری شعر جس پہ دوسری لائن میں نے پڑھی تھی کہ میں، سرگودا والوں نے شعر سنایا تھا. میرے پاس جو شعر لکھا ہے وہ کیا ہے؟ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. منڈی باؤدین والے فائنل میں پہنچ گئے. اللہ 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 بس
اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ نے سرلے کلاں کبھی یہ نام سنا ہے؟ یہ کوئی انگریزی یا کسی انگریز ملک کا علاقہ نہیں ہے، یہ سرلے کلاں جو ہے یہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہ پھالیاں کے قریب ہے اور میں اس گاؤں میں موجود ہوں۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک شاندار فیضان مدینہ، شاندار جامعۃ المدینہ جس میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی کروائی جاتی ہے، خوبصورت کمپیوٹر لیب ہے، یعنی لگ رہا ہے کسی پروفیشنل ادارے میں آئے ہوئے ہیں، ویل کوالیفائڈ ماشاءاللہ ماحول ہے۔ یہاں بچوں کو کتابیں بھی فری دی جاتی ہے، کھانا پینا رہنا سب فری ہے، اور ماشاءاللہ 200 سے زیادہ بچے الحمدللہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ ہم نے جن علاقوں کے نام بھی نہیں سنے نا، وہاں دعوت اسلامی نے ادارے قائم کر دیے، بچے بچے کو عالم بنا رہی ہے، حافظ بنا رہی ہے۔ کتنی پیاری تحریک ہے ہماری، اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ مجھے خود بڑی خوشی ہو رہی ہے جنہوں نے اس کو بنایا، ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا، برابر میں مسجد اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے بنائی۔ واٹ اے بیوٹیفل گفٹ۔ کاش ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا، اب ان کے لیے صدقہ جاریہ والی ہم کام کریں۔ اور دعوت اسلامی کا فائدہ یہ کہ ہم انہیں بنا کر دے دیں، پھر وہی چلاتے رہتے ہیں۔ یہ نیکی کرتے رہا کریں، اپنے لیے بھی بنائیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ کے لیے کام کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی کریں۔ اللہ ان کو، ان کے والدین کی جنہوں نے بنایا، ان کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس جامعہ کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، جنہوں نے اپنے والدین کی اصالِ ثواب کے لیے بنایا، ان کو، ان کے والدین کو اس کے بدلے جنت میں محل عطا فرما۔ پڑھنے والے بچے کو اے اللہ عالم باعمل بنا، اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما، اور اپنی دعوت اسلامی کا ہمیں بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، آقا 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 آقا، کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اس وقت ہم رات کے تقریباً 1:45 بجے ایک ایسے گاؤں میں آئے ہیں جو ڈسٹرکٹ گجرات میں، اس کا نام کنگ سہالی ہے۔ نام میں نے شاید یہ پہلی بار زندگی میں سنا ہوگا۔ میں اس سفر میں جہاں بہت چیزیں سیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہاں میں خود سرپرائز ہوتا جا رہا ہوں۔ ابھی ہم سرلے کلاں غالباً علاقہ، اس جامعۃ المدینہ میں رات کو گئے جہاں تقریباً ماشاءاللہ 200 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں اور بڑا خوبصورت جامعہ بنایا۔ مگر اس جامعۃ المدینہ نے تو مجھے اور سرپرائز کر دیا کہ ایسے چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسا جامعۃ المدینہ اسلامی بہنوں کا ہے جہاں 400 سے زیادہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اور 45 کے قریب دیہاتوں سے آتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ معیار تعلیم یہ کہ پورے پاکستان کی ٹاپ 10 پوزیشنز میں 2 پوزیشن اس جامعۃ المدینہ نے حاصل کی۔ تو کمال ہے دعوت اسلامی۔ بڑے شہر تو اپنی جگہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں گوٹھوں میں بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، بچے عالم بن رہے ہیں۔ سلام ہے ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں، اور شکریہ ہے ان لوگوں کا جو دعوت اسلامی کا تعاون کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ کمال ہے کہ ہمارے ڈونیشن کو دعوت اسلامی کہاں لگا رہی ہے اور کس طرح کام ہو رہا ہے۔ 400 بچوں کا جامعۃ المدینہ بنانا، کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنا بڑا خرچ اور کتنا بڑا کام ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی کر رہی ہے۔ یہاں کے اسلامی بھائیوں کو بہت مبارک ہو جنہوں نے یہ بنایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو چلا رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ کرے کہ ہم اسی طرح دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہیں اور علم دین کی شمع کو روشن کرتے رہیں۔ رات تقریباً 1:45 بجے ہم گاؤں میں آئے ہیں، مگر یہ عجب سما ہے، بچے بھی جاگ رہے ہیں، بڑے بھی جاگ رہے ہیں، اور کافی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ اب ہمارا چونکہ رات ہی اسلام آباد کا سفر ہے تو ہم رات میں ہی آ سکے، تو ان کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس جامعۃ المدینہ کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، اس پورے گاؤں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، یہاں کے بچے کو نمازی بنا دے۔ اللہ اس جامعۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کے ساتھ جو عاشقان رسول تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ یہ شب مبارک نجات والی
براعتوں سے خالی، براعتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔